بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں وقاص مولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. ون اینڈ اونلی دادا رضی دادا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. مارچ کا مہینہ ہے, عید کی آمد ہے. پہلے ایڈوانس آپ کو عید مبارک. خیر مبارک. تو اگلے ہفتے ہماری ملاقات ہونی ہے, اس میں عید گزر جائے گی, ملیں گے ہم. اب مجھے یہ بتائیں, مجھے یاد آ گیا مارچ سے 2019 29 فروری کے وہ 26 فروری جو 26 فروری 2019 جہاز آیا, ہم نے پکڑ دیا بندے کو, چلو جی. عمران خان کھڑا ہو کے اس نے کہہ دیا ہم چھوڑتے ہیں ابھینندن. اس کے بعد میرے ایویں ذہن میں بیٹھے بیٹھے مارچ سے آ گیا نوبل پیس پرائز. اس کے لیے پارلیمنٹ میں ایک ریزولوشن بھی آئی تھی, اور اقوام متحدہ میں بھی بہت سارے لوگوں نے, لابسٹ نے, عمران خان کے حق میں نوبل پیس پرائز کے لیے آواز اٹھائی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج پھر یہ آوازیں سرگرم ہیں؟ وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن پھر سے ایک متحرک ہو گئی ہے تحریک امریکہ میں, یو کے میں, کہ نوبل پیس پرائز عمران خان کو دینا چاہیے. دیکھیے, پہلے تو ہم جو موجودہ نامزدگی ہے نوبل کے حوالے سے اس کی بات کر لیں. وہ تو بھانڈا پھوٹ گیا تھا چند گھنٹوں کے بعد ہی. جی سر. اور وہ بھانڈا یہ پھوٹا کہ نوبل کے لیے جو نامزدگیاں ہوتی ہیں ان کی آخری تاریخ 31 جنوری ہوتی ہے سر, جو کہ اس سال کے لیے تو کلوز ہو چکی ہے. اور اس وقت اس کا سکیننگ کا پروسیجر جاری ہے, پروسیس جاری ہے, اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور جب تک وہ پروسیس مکمل نہیں ہوگا نئی نامزدگیوں کے لیے ونڈو نہیں کھلے گی. سر, تو اگر کوئی شخص آج یہ کہتا ہے کہ اس کی نامزدگی کر دی گئی ہے تو وہ جھوٹ پہ بول رہا ہے. جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے افتخار ٹھاکر کے بقول جھوٹ پہ بول رہا ہے. اچھا, ان کو جو آکسفورڈ کی چانسلرشپ کے لیے نامزدگی کی بات تھی, ان کو وہ بھی پتا تھی. جی سر. لیکن انہوں نے وہ کیا. یہ کیوں کرتے ہیں یہ آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے. میں پوچھ رہا ہوں. نہیں, ابھی تھوڑی دیر بعد. پہلے میں یہ آرگومنٹ مکمل کروں. اب یہ جو ہے یہ انہوں نے نامزدگی کا رولا ڈال دیا, اور نامزدگی کا رولا ڈال کے وہ ایک کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ میڈیا کے اوپر سپیس لیتے ہیں, ریلیونٹ رہتے ہیں. کیونکہ آپ کو باوجود اس کے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن آپ اتنے دن ایئر سپیس لے جاتے ہیں, میڈیا سپیس لے جاتے ہیں, ڈسکشنز میں آتے ہیں. جیسے دیکھیے نا کہ میں مثال دیا کرتا ہوں, مثال دے رہا تھا کہ جمعرات کے روز میں ایک ٹی وی چینل پہ گیا اور وہاں پہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یہ جو 3 دن کا کیمپ لگنے جا رہا ہے اڈیالہ کے باہر, اس کے نتیجے میں کیا کیا کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں. یعنی کہ اپنی طرف سے پروپیگنڈا, دیکھیں آپ, بڑا مہین پروپیگنڈا, اپنی طرف سے انہوں نے سامعین کو یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ کیمپ لگ گیا ہے اور کامیاب بھی ہو گیا. اب ڈسکس کرتے ہیں کہ آئیے اس کے نتیجے میں پاکستان کی سیاست میں کیا تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. یعنی وہ کیمپ لگوا کے کامیاب بھی کروا چکے ہیں. اور ایک نہیں, میں 2 پروگراموں میں شریک ہوا, دونوں پہ یہی تھا. میں نے کہا اللہ کے بندو, دوسرے کو تو میں نے باقاعدہ کہا, میں نے کہا اللہ کے بندے, آپ کے خیال میں کیمپ کامیاب ہو چکا ہے, لگ چکا ہے, اور وہ کامیاب ہو چکا ہے کہ آپ ہم سے اس کے نتائج پوچھنے کا سوال آپ نے کر دیا ہے. پہلی تو شرط یہ ہے کہ وہ لگے گا بھی کہ نہیں لگے گا. ٹھیک ہے نا, ہم نے اس کو تھوڑا سا جھنجھوڑا. سر وہ میں پروگرام کر کے جب گھر گیا تو آگے 2 بندوں کی سٹیٹمنٹیں پڑی ہوئی تھیں, ایک جنید اکبر صاحب کی اور دوسرے یہ جو رؤف حسن صاحب. رؤف حسن صاحب نے کہا کہ ہم نے تو کبھی کیمپ لگانے کا اعلان ہی نہیں کیا. جنید اکبر صاحب نے کہا کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے جو پشاور سے چلے وہ وہاں سے ضمانت کروائے, کیونکہ یہاں پہ مقدمات میں مطلوب ہے, یہاں سے پکڑ کے اس کو اندر نہ بند کر دے بانی کے ساتھ والے کمرے میں. ٹھیک ہے, میں نے تو یہ کہا تھا, میں نے تو کیمپ لگانے کی بات نہیں کی تھی. یعنی اس جھوٹ کی بنیاد کے اوپر وہ اپنا امپیکٹ کریٹ کر گئے, ایئر سپیس لے گئے, شام کو اس جھوٹ سے مکر گئے. ایگزیکٹلی یہی ہے یہ جو ہے نا. اس وقت بھی اگر آپ کو یاد کریں کہ یہ کیوں شدنی چھوڑی گئی تھی, عمران خان صاحب مالیاتی محاذ کے اوپر فلاپ ہو رہے تھے, دھڑا دھڑ مہنگے ترین قرضے لے رہے تھے ریاست کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے.
IMF ان کو لفٹ کیوں نہیں کروا رہا تھا, اور اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے کہا کہ اور کچھ ہے یا نہیں ہے, ہم جناب یہ والا اپنا نوبیل والا جو ہے وہ ایشو چھیڑ دیتے ہیں. تو انہوں نے چھیڑ دیا. ہی گورن تھرو ہز میڈیا. عمران احمد خان نیازی صاحب نے, آپ مجھے بتائیے کبھی انہوں نے کوئی میٹنگ لی ہو بیوروکریسی کی, آفیسرز کی, جس کے اندر انہوں نے کسی پروجیکٹ کے اوپر بات کی ہو؟ ہاں, وہ اپنے ترجمانوں کی میٹنگ روزانہ لیتے تھے. کابینہ کی میٹنگ ہو یا نہ ہو, آرمی چیف کے ساتھ میٹنگ ہو یا نہ ہو, اپنے ترجمانوں کی میٹنگ روزانہ لیتے تھے اور بتاتے تھے کہ کس نے کیا گالی کس کو کہاں پہ جا کے دینی ہے. اور جب وہ گالی دیتا تھا, بکتا تھا, تو اس کو تھمز اپ بھی آتا تھا. صحیح, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں اسے میڈیا گمک کے علاوہ اور کچھ نہیں قرار دے سکتا, کچھ نہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں, کیونکہ میں نے سنا تو میں نے کہا چلو میں آپ سے بات کر لوں. اچھا, وہ مجھے یاد آ گیا یہ خبریں دینے سے, جو آپ نے یہ سٹوری ٹی وی چینل کی بتائی, وہ ایک ٹی وی چینل پہ کام کرتے ہیں رانا عظیم صاحب. ہاں, انہوں نے بھی آج کل ایک صوفے پہ بیٹھ کے بڑی خبر چھوڑی ہے, جمعرات کا دن بریکنگ نیوز اینکر بنے ہیں, وہ سنا آپ نے؟ ہاں دیکھیے, رانا عظیم صاحب جو ہیں, میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا. نہیں, میں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں, کیونکہ پچھلے دنوں یہ میں ایک سٹوری کر رہا تھا جواریوں کے اوپر نا, پاکستان کے اندر کون کون سے بڑے جواریے ہیں. تو ایک جواریہ جو ہے ان کے اوپر جب وہ, میں نے تو ویسے ہی مطلب کہ ہمارے ہتھے چڑھ گیا کہ یار اتنے ارب ڈال, میں اس وجہ سے کر رہا تھا کہ یہ جوا جو پاکستان میں ہوتا ہے یہ 2.5-3 ارب ڈالر اس کی کور کے اندر پاکستان سے باہر جاتا ہے. صحیح, اور جاتا بھی انڈین بوکیز کے پاس ہے جو ساؤتھ افریقہ میں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے, تو میں تو اس ریفرنس سے کر رہا تھا, تو پتہ چلا کہ پاکستان کے ایک صحافی جو ہیں انہوں نے پہلے بھی کر رکھا ہے. تو وہ جو جواری صاحب ہیں, جو بکیا صاحب ہیں, ان سے جب میں نے پوچھوایا کسی ذریعے سے کہ بھائی وہ جو انہوں نے پروگرام کیا تھا آپ کے خلاف, اس کی وجہ تسمیہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ جوا کھیلا تھا, میرے ذریعے بکیے تھے نا, میرے ذریعے جوا کھیلا, ان کی طرف ادائیگی نکل آئی جو انہوں نے نہیں دی, اوپر سے کہا کہ جی میں صحافی ہوتا ہوں, میں نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, اور میں نے جب زور دیا اور درمیان میں گارنٹر کو ڈالا تو انہوں نے میرے خلاف موجودہ ٹی وی کے اوپر پروگرام کر دیا. یہ پروگرام وہ ہے, ٹھیک ہے, میں نے اس پہ ولاگ کر دیا. آپ کچھ نہیں کہنا چاہ رہے تھے, سب کچھ کہہ گئے آپ. نہیں, میں نے ولاگ کیا اس کے اوپر, میں نے حالانکہ اس جواری کے اوپر کیا تھا اور اس کی ایسی کی تھی. موصوف کو برا لگ گیا, انہوں نے میرے خلاف کو 2-3 ولاگ ٹھوک دیے, حالانکہ اچھے تعلقات ہوتے تھے. بنیادی طور پہ MAO کالج نے بڑے بڑے اسٹوڈنٹ لیڈر پیدا کیے ہیں. کچھ پولیس مقابلوں میں مارے گئے, کچھ ملک سے باہر بھاگ گئے. جنہوں نے پاکستان میں رہے ہیں انہوں نے میڈیا کا سہارا لیا ہے, میڈیا کو ایز اے کور استعمال کیا ہے ان تمام جرائم کی پردہ پوشی کے لیے جو انہوں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے نام پہ کیے ہوئے ہیں. یہ موصوف جو ہیں یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا ہمارا تحفہ ہے, اور میرا مطلب ہے کہ جو باتیں وہ کرتے ہیں ان میں سے کسی بات کا 4 فقروں میں لکھ کے اظہار کر دیں, میں ان کو صحافی مانوں. لیکن انہیں دنیا سنتی وہ, ہاں, انگریزی میں جرنلزم کہتے ہیں نا اس کو, جرنلزم اسپیلنگ کے ساتھ لکھ کے دکھا. بہت بڑا چیلنج دے دیا آپ نے. ایسے ہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ, میرا مطلب ہے کہ ان کو وہ والا ولاگ تو کر نہیں سکتے, کوئی نارمل ہیومن بینگ والا. تو وہ یہ کون سا وہ بھاٹی کے باہر کھڑے ہو کے دوائیاں بیچنے والے مجمع ساز کی طرح ہی گفتگو کریں گے نا. مطلب ویگنوں سے بھتہ لینے سے تو آپ کا کیریئر کا آغاز ہوا. یار آپ چھوڑتے نہیں ہیں کس کو, تحقیق بڑی زبردست یار. دیکھیے ان کا دور وہی ہے جو ہمارا اسٹوڈنٹ لائف کا دور ہے. ہم نے دیواروں پہ ان کے نام کی وہ دیکھی ہوئی ہے تختیاں. ہاں, ہم نے 11 نمبر ویگن والوں کو اور 9 نمبر نہیں چلتی تھی, 11 نمبر والوں کو آنسوؤں سے روتے دیکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کیسے کیسے کس کو ادائیگیاں کرنی ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا, اس لیے چھوڑ دیں اس بات کو, چھوڑ دیتے ہیں. ہاں, اچھا, وہ شعر برا منا جائیں گے, پرسنل لے جائیں گے. I have nothing to say anything personal about. نہیں, آپ اس سے پہلے پرسنل ہو چکے ہیں تو میں نے پوچھا ہے نا. نہیں, میں نے ان کے بارے میں بات نہیں کرنی, وہ پھر میرے خلاف شروع ہو جاتے ہیں. وہ مجھے ایسے یاد آ گیا تھا. تو وہ ہمارے وہ جو سابق وفاقی وزیر ہے نا انٹرم, کیا نام ہے, مرتضیٰ سولنگی, تو انہوں نے اوپر اسٹیٹمنٹ لکھی, تو انہوں نے تھا کہ سانڈے دے تیل ویچن والا بندہ جدوں صحافی بن جائے نا
ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ जी ये उन्होंने लिखा हुआ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने मेरा लिखा कोई कसूर नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं। अच्छा मुझे एक और बात बताएं। अच्छा, मुर्तज़ा सुलंगी साहब ना बड़ी कमाल शख्सियत है जी एक तो वो हमारे सिंधी भाई हैं जी सर। और दूसरा उनको पंजाबी भी बड़ी ठेठ किस्म की आती यस है, यस ठीक है ना। तो वो जब ये लीथल कॉम्बिनेशन होता है ना, हाँ, सिंधी- उफ उफ करा देते हैं वो। क्या बात, ठीक है। हाँ, मैं मुलाकात हुई और संजीदा बड़े हैं, हाँ हाँ, गुफ्तगू करने से पहले उनको पता है कि किस तरह करनी है, सोचना है, ये नहीं कि तड़ता तड़ता बोली नहीं नहीं नहीं, बहुत गुफ्तगू करते हुए बड़े मुहतात हैं। हाँ जी। उसकी वजह सहाफत साफ़ी है ना, हम्म, तो सहाफ़ी को ये पता होता है कि गुफ्तगू को अल्फाज का मतलब क्या निकल सकता है। सर उसने कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना होता जिसके दो मतलब निकल आए। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे एक और बताएं, वो शेर अफजल मरवत साहब, वो क्या हुआ उसके साथ? मैंने आज तक उसके बारे में डिस्कस यार नहीं। शेर अफजल मरवत से ज़्यादा हिट चीज़ जो है ना, जी सर। वो फैसल अमीन गंडापुर और इमरान रियाज खान, हाँ जो उनकी लड़ाई चल रही है ना, मैं तो इस पूरे मामले में लड़ाई के साथ हूँ, आप लड़ाई के साथ हैं। ठीक है ना। आपके ऊपर भी ये फर्ज बनता है कि जब भी इनमें से कोई एक दूसरे के ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाए उसे लाइक और शेयर ज़रूर मारे, ट्विटर के ऊपर भी और फेसबुक के ऊपर। सही है सही है, यह आपका अखलाकी, सियासी और सहाफ़ती फरीज़ा होना चाहिए, बिल्कुल सर। ठीक है ना। देखिए जिस तरह वो बेनकाब कर रहे हैं ना एक दूसरे को कि किस तरह ये मुल्क के अंदर इंतशार और अनारकी पैदा कर रहे थे, इन लोगों की गुफ्तगू सुन के मेरा पाकिस्तान के बारे में ईमान और मजबूत होता है कि यार इस तरह के लोगों की तमाम तर तवज्जो के बावजूद भी उस लेवल की अनारकी है, थोड़ा बहुत इंतशार है, लेकिन जिस लेवल की ये पैदा करने चाहते हैं वो नहीं हो पाती। सर तो ये रब का ख़ास करम है ना, बेशक बेशक। ये मेरे रब का ख़ास करम है ना कि इनकी तमाम तर ख्वाहिशात और कोशिशों के बावजूद वो खाना जंगी नहीं हो पा रही जो ये करवाना चाह रहे थे कि रेंजर के ऊपर केपी के पुलिस जो है वो गोलियां चला दे। ये यही चाह रहे थे ना ये, सर। लेकिन वो नहीं हो पाया। तो ये मेरे रब का करम है। अभी शेख वकास अकरम, शिबली फराज, इनको भी ज़रा थोड़ा सा इनका भी स्क्रू टाइट कर दिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने। इनका भी उन्हीं लोगों ने जो इनके नीचे काम करते रहे हैं इमरान खान की टीम में, क्योंकि ये वफाकी वज़ीर इत्तलात थे और ये लोंडे लपाड़े सारे इसके मतहत थे जिनको ये गाइड करते थे और फौज तैयार की थी। आज उन्होंने शिबली फराज को एक्सपोज कर दिया है। ये कुछ 4-5 दिन से ये चला है। अच्छा नहीं, वकास अकरम साहब जो हैं उनको प्रमोट करने वाला ग्रुप भी मौजूद है। मतलब एक साहब कह रहे थे कि आलिया हमजा और वकास अकरम साहब जो हैं इन्होंने लाहौर के अंदर बहुत बड़ी तहरीक बर्पा करके इनकलाब की बुनियाद रख दी है। मैंने कहा भी आप अपने होशो हवास में हैं, यानी उर्दू पॉइंट के एक व्यू सीकर जर्नलिस्ट जो कि हमेशा 2 नंबरी करता, मतलब पीटीआई का कारकुन है वो, उसने उर्दू न्यूज़ का तो ठप्पा ही लगवाया हुआ है अपने ऊपर, वो उनके बयानिए को बढ़ाने के लिए फ्रंट फुट पे रहता है। तो उसकी मोटरसाइकिल के पीछे आलिया हमजा साहिबा बैठ के एक बड़ी अवाम के मजमहाए आम को लीड फरमा रही हैं और इनकलाब का बुनियाद रखी गई है। मेरा मतलब आपका दिमाग दुरुस्त है। मैंने उनको नीचे जाके लिखा कि आप कहाँ रहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये अपनी कोई इन्होंने अल्कमोनिया नाम की रियासत जो है ना वो बनाई हुई है, ज़हनी तौर पे वहाँ पे मौसूफ रहते हैं। यानी कि वो जो कमांडर मेहदी है उसने एक नई कहानी लिख दी है। मैं आपके प्रोग्राम में बैठने से पहले चेक कर रहा था कि मैंने मुतलका हुकाम से पूछा कि जनाब अमेरिका से 3 मुअस्सर तरीन अफराद जो हैं इन्फ्लुएंसर्स वो आए हैं और पाकिस्तान की नंबर 1 एजेंसी के सरबराह से मिले हैं और उस एजेंसी के सरबराह ने यकीन दहानी करवाई है कि अगर आप ये सोशल मीडिया की टीम जो है इसको बंद कर दें तो अगले 3 माह के अंदर इमरान खान जो हैं वो रिहा हो सकते हैं। अच्छा ये खबर उन्होंने सोर्स बताया है मुईद पीरज़ादा। अल्हम्दुलिल्लाह मुईद पीरज़ादा की आज तक कोई खबर दुरुस्त साबित नहीं हुई ऐसे ही है। ठीक है, वो बुनियादी तौर पे सहाफ़ी है नहीं, वो ब्यूरोक्रेट था, करप्शन का इल्ज़ाम लगा, मीनवाइल मसूफ की अमेरिका के अंदर ट्रेनिंग आ गई, ट्रेनिंग पे गए वापस नहीं आए। CIA के फ्रंट लाइन के जो अदारा है रैंड कॉरपोरेशन, वैसे बाय द वे रैंड कॉरपोरेशन ने जंग और जियो लॉन्च करने के लिए भी फंडिंग की थी।
ٹھیک ہے, یہ ریکارڈ پہ رہنا چاہیے. صحیح. 1992 کے اندر جب دی نیوز انٹرنیشنل نکلا, میں نے اس میں کام کیا ہوا ہے, تو رینڈ کارپوریشن کی فنانسنگ سے نکلا تھا, اور رینڈ کارپوریشن جو ہے وہ CIA کا سب ادارہ ہے, فرنٹ اس کے کور کے اندر CIA یہ فنڈنگ وغیرہ کی وارداتیں ڈالتا ہے. تو اس کے اندر ملازم ہو گئے. پھر ایک دم یہ پیرا ٹروپر کی طرح جیو پہ خصوصی تجزیہ نگار کے طور پہ لینڈ فرمائے. یعنی یہ بندے کا پاکستان کے اندر کوئی بیک گراؤنڈ ہی کوئی نہ ہو انٹرنیشنل افیئر کا, تو اس کو جیو جو ہے وہ پرائم ٹائم کے اندر انٹرنیشنل افیئر کے اوپر لا کے بٹھا دیتے. تو پھر رینڈ کارپوریشن سے بندہ آیا ہو تو اتنی کہ اس کی تو عزت ہونی چاہیے نا, اس ادارے کے اندر جو رینڈ کارپوریشن کی فنانسنگ سے لانچ ہوا تھا. تو وہاں سے اس کا, اور میں یہ نہیں کہہ رہا, رینڈ کارپوریشن کی اپنی رپورٹ جو ہے اس کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ دی نیوز انٹرنیشنل کی فنانسنگ کا اقرار کرتا. ٹھیک ہو گیا. اس وقت کوئی $20 ملین یا اتنے قریب انہوں نے دیے تھے. ٹھیک. صحیح. اور دی نیوز نے پاکستان میں انگریزی صحافت کے جو تھے وہ بدل کے رکھ دیے تھے. اگریڈ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, تو معیارات بدل کے رکھ دیے تھے, مشینری یہ وہ 4 کلر ڈاز ہیں اس وقت. تو اب معید پیرزادہ صاحب کی خبر ہے, اس کے اوپر حیدر مہدی صاحب نے رنگ جمایا ہے. یعنی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کی بھلا کیا رہا ہو رہے تے مینوں اللہ دے نام تے کچھ دیو نال ہے بھی گئے تہاڈا اللہ. وہ آپ جائیں نا کہیں پہ تو وہ فقیر مانگنے کے لیے آتا ہے, تو اگر آپ نے کوئی بچہ ساتھ ہے, اللہ تیرے بیٹے نو افسر بنائے دے. ٹھیک ہے, اللہ جوڑیاں سلامت رکھے. ٹھیک ہے نا. اب ساتھ میں انہوں نے یہ کہہ کے حیدر مہدی نے رات میں ہاتھ پھیلا دیا. اور راتی میں ایک بینک دے کول کھلوتا ہوں تو میں ATM چوں باہر نکلیا تو فقیر 4 عورتاں نے ایک بچہ ہے تے منڈا سی چنگا. انہوں نے کہا میں منگنا اسی منگن والے نہیں ہے. نہیں انہوں نے کہا میرے کو ڈر کیوں گئے ہو, تو ATM دے اگے کھلو کے مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تے وہ 1000 دے نوٹ لکھ دینے تو وہی مانگ رہے ہیں. میرے کو ڈر کیوں گئے ہو, تو میں کہ یار اتنے کھلو کے نہ مانگے, انہوں کا بھی وہ حال ہے, اس جگہ اتنے مانگ رہے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں ڈر کیوں گئے ہو, تو پھر اگلے انہوں ڈرا دیں. تو ان کا مانگنے کا طریقہ. اچھا, میں ایک اور چیز جو کہ سارے ہفتے کے اندر ہوئی ہے سر, بلوچستان میں گرفتاریاں, ملالہ کی انٹری ہوئی ہے. تو ملالہ کی انٹری کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب؟ کہ معاملہ لوکل نہیں ہے. ہاں جی, ملالہ جو آپ کو پتا ہے جس طرح اس ایسٹ کو ڈیولپ کیا گیا, میں پہلے دن سے کہتا ہوں, اور میں واحد آدمی جو اپنی بات کے اوپر کھڑا رہا, بڑی گالیاں پڑی کہ دیکھیے جس طرح BBC نے اس کی جعلی ڈائریاں چھاپ کے اور جس طرح خود لکھ کے اس کی ڈائریاں چھاپیں اور اس کو لارجر دین لائف کے طور پہ پینٹ کیا, اس کو ایک ایسٹ کے طور پہ ڈیولپ کیا, پھر اس کو اٹھا کے لے گئے. یہ نوبل کی بات ہو رہی ہے. نوبل ملالہ کو جو ملا ہے وہ نوبل کی تاریخ کے اندر پہلا پرائز تھا. شاید میں یہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں. نہیں میرے ساتھ. اچھا, آپ کے ساتھ نہیں کی. نوبل کی تاریخ کے اندر پہلا نوبل پرائز تھا جو پوٹینشیل پہ ملا تھا, ورنہ نوبل ملتا ہے اچیومنٹ کے اوپر. صحیح, آپ نے کوئی چیز حاصل کی ہے. ملالہ کو ملنے والا جو نوبل پرائز ہے وہ پہلا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ انسانیت کی خدمت کر سکتی ہے مستقبل کے, اس کے اوپر اس کو نوبل ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, پیس والا تو کام نہیں تھا. آپ اس کے پروفائل میں جائیں نا جو لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ نوبل کے ساتھ, اس کی جائیں, اس کی اچیومنٹ پڑھیں نا. پوٹینشیل نوبل ہے نا, پوٹینشیل ہے, پوٹینشیل پہ ملا ہے. اور یہ کبھی نہیں ہوا ویسے, بائی دا وے یہ تاریخ تبدیل ہوئی. تو تاریخ تبدیل کیوں ہوئی؟ سوال. تھینکس ٹو گولڈ سمتھ. اچھا, she may be I think she is the part of that network. ٹھیک ہے, Illuminati's network میں روتھ چائلڈ بھی آ جاتا ہے, وہ ان کا سارے مکس ہے نا, گولڈ سمتھ کا ہے نا, وہ سمدھی ہے. تو میں اس کی طرف نہیں جانا چاہ رہا, سازشی تھیوریاں آ جاتی ہیں. لیکن ملالہ کی اس منظر نامے میں انٹری کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ مقامی نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل معاملہ ہو گیا ہے. اور اس انٹرنیشنل معاملے کے لیے ہمیں برطانیہ سے بات چیت کرنا پڑے گی, کیونکہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اس سیگمنٹ کا حصہ ہے جو کہ برطانیہ سے آپریٹ ہوتا ہے, امریکہ سے نہیں. صحیح, امریکہ کے ساتھ پاکستان کے بڑے اچھے کوآرڈینیشن چل رہی ہے, تعلقات قائم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹرمپ نے پون نہیں پرمائی, نہیں ہے نا, اور پرمائے گی بھی نہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو آپ کا بل شل جو ہے, یہ جو پیش ہو رہے, یہ جو پہلے ریزولوشن آتی ہے نا,
اس ریزولوشن کے نتیجے میں وہ پھر وہ موو کر دی جاتی ہے متعلقہ کمیٹی کے پاس، پھر متعلقہ کمیٹی جو ہے اس کے اوپر ہیئرنگ کرتی ہے اور پھر اس کو قانون کی شکل میں، مسودے کی شکل میں دوبارہ ہاؤس کے سامنے پیش کرتی ہے. یہ پروسیجر ہے نا. صحیح سر، ایسے ہی. ابھی اس نے صرف پیش کیا ہے، وہ بھی ریزولوشن کی شکل کے اندر. کچھ لوگ کہتے ہیں بل ہے، بل آتا ہی ریزولوشن کی شکل کے اندر. ایسے ہی پہلے تو قرارداد آتی، قرارداد آتی. تو قرارداد پیش ہوئی ہے، دیکھیں اگر وہ پاس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ پاس ہو بھی گئی تو ٹرمپ صاحب نے فائنل دستخط کرنے ہیں نا. تو ٹرمپ نے ابھی اپنی پہلی تقریر کے اندر کسی ملک کا شکریہ ادا کیا. پاکستان. تو کیا وہ اسی ملک کے خلاف یا اس کے کسی عہدیدار کے خلاف ریزولوشن قانون سازی پہ دستخط کر رہا ہوگا؟ ہاں جی، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے معاملہ ٹھنڈا ہے، امریکہ لو ٹھنڈا ہے. مجھے نا اپنا ایک دوست یاد آ گیا. آخری بات پھر ہم اجازت لیں گے. ایک دوست یاد آ گیا. تو میں وہ بڑے بدنام تھے لفافہ وصول کرنے کے حوالے سے، اور انہوں نے لفافہ ایسوسی ایشن آف پاکستان بھی بنائی ہوئی تھی. لفافہ جرنلسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان بنائی تھی، فوت ہو گئے. تو میں نے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان سیٹھوں کو غریب کرنا ہے، ان سے پیسے وصول کر کے ان کو غریب کرتا ہے. جیسے بندہ سگریٹ پی رہا ہے، میں نے کہا کیوں پی رہے ہو؟ کہتا ہے برائی ہے، ختم کرنی ہے. مجھے لگتا ہے انہوں نے بھی، جو عالمی سیٹھ ہیں جو پاکستان کے اندر فائنانسنگ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی نے ان کو غریب کرنے کا کے اوپر کمر باندھی ہوئی ہے. یہ نئی اس طرح کی شدنی چھوڑتے پھر اس کے لیے انویسٹمنٹ مانگتے ہوں گے نا ان سے کہ سوشل میڈیا کے لیے اتنی چاہیے، مین اسٹریم میڈیا کے لیے اتنی چاہیے، اتنی ٹریولنگ چاہیے، اتنا یہ چاہیے، پورا سمری جاتی ہوگی. پچھلے دنوں میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ عادل راجہ 2.5 ملین پاؤنڈ جو ہے نا وہ عمران خان کے نام پر ہڑپ گیا کہ مجھے 9 ملین پاؤنڈ بہت بڑی رقم ہوتی ہے. یہ ٹویٹر کے اوپر چل رہا تھا. اس کو اس نے نگیٹ تو کیا ہی ہوگا، اتنے تو نہیں پیسے اس کو دینے کسی نے. بڑے دن تو خاموش ہیں عادل راجہ صاحب. ہاں نہیں، وہ بس ہوگی نا، بس ہوگی. اگوں سامنے کندھ آئے تو بندے دی ٹکری پئی تھی، دروازہ کھلا نہیں نا. چنگا ہوا، چلو جو ہونا سی ہو گیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. عید مبارک ایک دفعہ پھر سے. انشاءاللہ عید کے بعد ملاقات ہوگی، رضی دادا کے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.